یہ تھے محترم جناب حکیم خالد محمود صاحب. آپ فرما رہے تھے کہ میرے ذمے بھی ایک چھوٹا سا مضمون ہے. بہت عرصہ ہو گیا تھا کہ آپ کے ذمے کوئی مضمون نہیں تھا، تو ہمیں آپ سے بھی سیکھنے کا انشاءاللہ موقع ملے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میں اپنے اگلے مقرر محترم جناب حکیم محمد اسلم ہاشمی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اپنے موضوع سردیوں سے قبل موسم برسات اور خزاں کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالیں. محترم جناب حکیم محمد اسلم ہاشمی صاحب. کیسے پہنتے گلے میں یا گلے کا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جن کو معلم بنا کر بھیجا گیا. جناب صاحب صدر، گرامی قدر معزز اساتذہ کرام اور اطباء حضرات، السلام علیکم. آج میں نے جو سبق سنانا ہے وہ ہے سردیوں سے پہلے موسم خزاں کی افادیت اور اہمیت. بدقسمتی سے کچھ موسم سخت تھا، خود خزاں زدہ ہو گیا ہوں. جو بات لکھ کر آیا تھا سر اس کو دورانی سکار نیڈ نہیں کر سکا، اصلاح آپ فرمائیں گے. تو لفظ جو موسم ہے نا، ایک کیفیات کا مجموعہ ہے. یا ایک کیفیت ہوتی ہے، دو یا تین یا چار. دو تو ضروری ہوتی ہیں نا، اور ہر کیفیت کے لیے کوئی برتن چاہیے. تو ان موسموں کے لیے کون سا برتن لاؤں؟ تو میں کہتا ہوں یہ کائنات کا برتن ٹھیک ہے، ہو جائے. ہماری زمین، سورج اور اس کے دوسرے سیارے، خلا میں گھومنے والی کروڑوں دوسری اشیاء اور خود خلا، یہ سب مل کر کائنات کہلاتے ہیں. برتن ٹھیک ہے جی؟ کام چلے گا؟ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. سورج اس نظام کا مرکز ہے. سورج اس نظام کا، اب سورج کی ہمیں تعریف نہیں آتی، اس تک پہنچے نہیں، دیکھا نہیں، اس کو جانچا پرکھا نہیں. لیکن اتنا ضرور کہیں کہ سورج اس نظام کائنات کا مرکز ہے. سورج کے گرد سیارے حرکت کرتے ہیں. جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت سیارے جو پڑھائے جاتے تھے وہ 9 تھے، اور جب ہم پڑھاتے ہیں تو 8 رہ گئے ہیں. ایک نظر نہیں آ رہا ہمارے سائنسدانوں کو، جو نظر نہیں آتا وہ ہے نہیں. کیسی زندگی ہے؟ جبکہ معلم دوئم سید ابو نصر فارابی نے 10 سیارے بتائے ہیں. سورج حرارت اور روشنی کا منبع ہے. حرارت اور روشنی کا منبع ہے. اور حرارت کی ضرورت کیا ہے یہ ابھی بتاتا ہوں. سوچ لیں تھوڑا سا اس کی ضرورت کیا پڑی. حرارت سے زندگی قائم ہے. حرارت کا عدم ٹھنڈ سردی ہے. اور جب جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو مطلب وصال ہو گئے. ابھی یہ ٹھنڈ پہ نا آج ہم نے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، خزاں میں یہ تری ہوتی ہے، ساتھ گرمی بھی ہوتی ہے، اور جب اس کے ساتھ سردی آ جاتی ہے تو خزاں کا اینڈ ہو جاتا ہے. لیکن آج بات ہم نے ٹھنڈ پہ کرنی ہے.
سائنسدانوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو جاندار پیدا ہوا وہ پانی پر۔ اللہ میں کیا فرماتے ہیں؟ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ ہائیڈروجن پر کاربن اور آکسیجن قائم ہے۔ حرارت، رطوبت اور ہوا کا اعتدال زندگی ہے۔ حرارت، رطوبت اور ہوا کا اعتدال زندگی ہے۔ حرارت کہاں سے ملتی ہے؟ سورج سے۔ اب آتے ہیں موسم کی طرف۔ موسم روزمرہ زندگی کی تبدیلیوں کا نام ہے۔ جو ہم زندگی گزارتے ہیں نا، اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اسی کو موسم کہتے ہیں۔ آب و ہوا کسی خطے، ملک، جگہ کے سال بھر کے موسم کی جو اوسط ہے اس کو آب و ہوا کہتے ہیں۔ ایک بات سن لیں، آب پانی ہے، ہائیڈروجن رطوبت، ہوا کاربن ہے خشکی، اس کو ذہن میں رکھیں۔ ماہرین موسمیات کون ہیں؟ جو لوگ موسم کے متعلق بتاتے ہیں ہم ان کو ماہرین موسمیات کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ماہرین کون کون ہیں؟ وہ لوگ جن کے پاس یہ آلات ہوتے ہیں، کیا بھلا؟ تھرمامیٹر ہو گیا، بیرومیٹر ہو گیا اور ونڈ گیج ہو گیا، یہ ہیں ماہرین موسمیات۔ لیکن ہمارا جو مشاہدہ ہے، حشرات، کیڑے مکوڑے، چیونٹیاں خاص کر، ان کی بڑی تیز ہوتی ہے، 12 میل تک گھی کی بو سونگھ لیتی ہیں۔ کتنے تک؟ 12 میل تک۔ حشرات، پرندے اور جانور موسم کو کیسے بھانپتے ہیں؟ یہ بھی تو ماہرین موسمیات میں آ گئے نا۔ بڑے کہتے ہیں چیونٹیاں نکل آئیں بارش آئے گی، ایسا استاد محترم؟ چیونٹیاں اپنی بلوں سے باہر آ جائیں، اپنی کالونی چھوڑ کر میدان میں آ جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ بارش آئے گی۔ یہ ان کی آلات ہیں۔ ہواؤں میں سمت، بادلوں کا دباؤ، ان کی رنگت، ان کی حایت اور ان کی اقطار ثلاثہ، یعنی یہ بادل موٹے ہیں یا پتلے ہیں، یہ دور تک ہیں یا مختصر جگہ پہ ہیں۔ یہ چیز بتاتی ہے یار یہ آج اودے اودے بادل ہیں بارش آئے گی، یار یہ سفید سفید بادل ہیں بارش نہیں آئے گی۔ یہ بھی ماہرین موسمیات ہیں۔ پرندوں کی پرواز یا خوشی یا ان کی پریشانی، کبھی پرندے پرواز کرتے ہیں تو خوشی محسوس کرتے ہیں، کبھی پریشان ہو کر کسی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو اصل میں وہ بتاتے ہیں باد صبا، باد سمو، باد سرسر، ان میں سے کوئی چیز آنے والی ہے۔ اگر صبا ہے تو خوش ہوں گے، سموم ہے تو ڈھیلے ہوں گے، سرسر ہے تو پریشان ہوں گے، ایسے نا سر جی؟ ہاں، اس کا معتدل ہونا، تیز ہونا اور زوردار ہونا یہ بھی بتاتے ہیں۔ اب میرے لیے جو ہے وہ موسم خزاں، یہ اسم مذکر ہے۔ پت جھڑ، خریف، ہمارے یہاں یہ موسم اکتوبر، نومبر اور دسمبر کے وقت ہمارے وجود میں آتا ہے۔ ضعیفی، پیری، حسن کا اخیر، ڈوبتی جوانی، اسے کہتے ہیں خزاں۔ اب میں اس کی کیا افادیت بتاؤں؟ خیر اداب محبت کے تقاضے ساغر، لب ہلے اور شکایات نے دم توڑ دیے۔ جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز،
دیکھتی ہے حلقۂ گردن میں سارے دل بری، جادوئے محمودگی تاثیر سے چشم آیاز، دیکھتی ہے حلقۂ گردن میں سارے دل بری۔ جس طرح یہ انگریزوں نے کہہ دیا، ہم نے کہا آمنا و صدقنا، جہاں انہوں نے کہہ دیا جی ہم نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا باہر یہ، ہم نے کہا ٹھیک، ہم نے ان کی مانی ہے، کیونکہ یہ گوگل پہ آ گئی ہے، یہی تو علم ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ گوگل کے علم کو علم کہیں گے، یہ ہماری اگلی نسلوں سے قرآن و حدیث چھین لے جائے گی۔ ابھی اس پہ غور کرو، گوگل سے جان چھڑاؤ، خود اپنا علم پہ عمل کرو۔ خون اسرائیل آخر آ جاتا ہے جوش میں، خون اسرائیل آخر آ جاتا ہے جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ تو صابر پیدا ہو گئے نا۔ اللہ اکبر۔ صابر سامنے سردی، گرمی، خزاں اور بہار کو دیکھا بھی اور دکھایا بھی۔ کہاں دیکھا؟ اعصاب میں دیکھا، دیکھا یا نہیں دیکھا؟ عضلات میں دیکھا، غدد میں دیکھا۔ اعصاب، عضلات اور غدد اصل میں یہ چیزیں ہیں زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، اور کرتے کیا ہیں؟ یہ اپنی بنیاد کو قائم رکھتے ہیں، ہڈی کو، کری کو، رباط کو، اوتار کو۔ کیونکہ ہڈی شریف اعصاب، عضلات اور غدد کے لیے سہارا ہے۔ اگر ہڈی نہ ہو، اوتار نہ ہو، رباط نہ ہو، تو یہ غدد اعصاب کہاں کھڑے ہوں گے؟ ان کے لیے تو کوئی برتن نہیں ہے نا، کوئی جگہ نہیں ہے نا۔ انہوں نے خود قائم رہنا ہے تو اس کو قائم رکھیں گے۔ ہاں، جب کوئی چیز اعصاب میں، عضلات میں اور غدد میں جاتی ہے اور کچھ چیز بنتی ہے، وہ بچا کھچا جو مادہ ہے وہ ہڈی کو قائم رکھتا ہے، جس کو کیا کہا ہے ہم نے؟ خدا کا ہے۔ وہ ہڈیوں کو اعصاب، عضلات، غدد کچھ دیتے ہیں اور ان سے کچھ لیتے بھی ہیں، لیتے ہیں نا، جس کو آج کل سٹیم سیل بھی کہہ رہے ہیں۔ بون میرو جو ہے خون دیتی ہے۔ سٹیم سیل کیا ہے؟ مرکزہ ہے اس میں؟ ساری سٹیم سیل میں مرکزہ ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے سٹیم سیل میں، کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس میں کوئی حیات، نہ کیفیت، نہ مرکزہ، نہ پلازما۔ یہ ہمارے لیے ایک نئی بات بنا کے ہمارے اوپر تھوپ دی۔ ہم نے کہا ہمیں سٹیم سیل کا پتہ چل گیا، حالانکہ پتہ نہیں چلا، اپنی بات بھول گئے۔ اگر میں کہہ دوں کہ سٹیم سیل والا جو نظریہ ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے، برداشت کر لیں گے نا؟ یا ادھر سے آیا ہے؟ نہیں ہوگا برداشت۔ حالانکہ بات پرانی ہے، کام پرانا ہے، نام نہیں دیا ہے انہوں نے۔ گرمی، تری، خشکی، گرمی، تری اور خشکی پر سب گاڑیاں رواں دواں ہیں، چلتی ہیں۔ پریشانی ہے تو سردی پر ہے، پریشانی ہے تو جو چیز پریشان کرتے اس کو چھوڑ دو یار، بات ختم۔ چھوٹی سی بات ہے، جو پریشان کرتے اس کو چھوڑ دو۔ یہ اربع اور ثلاثہ والا جو صدائیں ہیں نا، یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں۔ بھائی جسم گرم ہے، تر، خشک، اس کا کرورا، اس کی نبض، اس کا ذائقہ، رنگ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ مرض پہچان دے چاروں ڈھنگ، نبض، کرورا،
ذائقہ رنگ. ابھی تھوڑی سی غور کرنا، میں جہاں بھولوں مجھے پکڑ لینا، کہنا رک جا. ہم ان کی کمی بیشی کو سمجھتے ہیں، سردی ہے، وہ گرمی ہے، تری ہے، خشکی ہے، اس کی کمی بیشی کو سمجھتے ہیں اور اس کو اعتدال پر لاتے ہیں. ہاں اگر جسم میں ٹھنڈ عروج پر آ جائے، سرد ہو جائے، جسم میں سرد ہو جائے تو دلائل نبض غائب. ٹھنڈ کو کوئی دلائل جو ہے ہمارے پاس 10 یا 6 یہ غائب ہو جاتے ہیں. کرورہ مفقود. آلات الوپیتھی ناکام ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کا علاج نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا ہے. غصے نہیں ہونا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ابھی چھوڑا ہے. جو سردی کا علاج کر سکتے ہیں وہ محنت کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ ٹھنڈے جسم کو، جو جسم سرد ہو جائے اس کا علاج کر لیں اور اس کو زندگی دے دیں. تو ہم بھی انتظار میں ہیں، وہ بھی کریں، ہم بھی کریں گے. پہلے ہسپتالوں میں، پھر اب قبرستانوں میں جائیں گے ان کے ساتھ. ہاں کچھ ہر خشک چیز بچتی ہے جب رطوبت، حرارت اور خشکی. عضلات نے کیا لیا؟ کاربن کو، خشکی کو. اعصاب نے کیا لیا؟ رطوبت کو، ہائیڈروجن کو. اور غدد نے کیا لیا؟ حرارت کو، آکسیجن کو. باقی رہ گئے ہڈی شریف، اوتار، اعصاب. انہوں نے کیا لیا؟ وہ جو بچہ کھچا مادہ تھا اس کو ہم نائٹروجن کہتے ہیں نائٹروجن. ٹھنڈ ہے نائٹروجن، دیکھو کتنی ٹھنڈی ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ جو بچہ کھچا مادہ ہے وہ گیا کدھر بھلا؟ ہڈیوں کی طرف. اب اس مادے میں سیاہی نہیں، تری نہیں، گرمی نہیں، خشکی نہیں، پھر اس کو سودا کہتے ہیں. یہ ہم روٹین واز چل رہے ہیں، یہ سودا ہے. ہاں ہم بھی کہتے ہیں سودا ہے. یہ خلت کی تعریف میں نہیں آ سکتا. خلت کی تعریف وہ ہوگی جو چیزیں جس پر وارد ہوں گی، چاہے معقولات میں ہوں، مشروبات میں ہوں، اور ان کا جو استحالہ ہو، وہ خون میں شامل ہو، کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن بنے، وہ قلت میں آئیں گی. ویسے تو بعد میں پتہ کتنے امینو ایسڈ بنتے ہیں، کتنے تیزاب بنتے ہیں، کتنے لیکوڈ بنتے ہیں. اب اس سبھی کے نام قلت میں لے آئیں. یہ قلت کی تعریف میں نہیں آتے. جو سیال مادہ ہم نے کہہ دیا، کیا سیال مادہ میں ٹھوس چیزیں نہیں ہیں، گیس نہیں ہے؟ یہ ریا قلت ہے. سچ کہتا ہوں یہ ریا قلت ہے، سودا قلت نہیں ہے. یہ چلتے آ رہے ہیں، بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں. اگر نہ کہیں تو کوئی فتویٰ لگ جائے گا. فتوے کے لیے ہم تیار ہیں ہر وقت. کھایا پیا میں ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، کاربن ہے. جس کی غذا بنتا ہے تو بن گئی. جو بچ گیا، جس کی کوئی حیات نہیں، وہ سودا ہے. جی ٹھیک ہے. نہ ہوا ہے اس میں، نہ رطوبت ہے، نہ حرارت ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ جو ہمیں قائم رکھنے والی چیزیں ہیں نا، وہ کون کون سی ہیں بھلا؟ کون کون سی ہیں؟ 3 تو نہیں. ایک رطوبت ہے جس سے پیدا ہوئے، ایک کاربن ہے جس نے جسم دیا، اور ایک حرارت ہے جس نے قائم رکھا. بس. اور انہی کی ضرورت ہے، ٹھنڈ کی ضرورت نہیں ہے. جو ٹھنڈ کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں اس کے علاج کرتے رہیں. اچھا میرا موضوع تھا موسم خزاں، ادھر آ جاتا. یہ اکتوبر، نومبر، دسمبر سے شروع ہوتا ہے. ابھی اگست ہے. اس میں کیا ہے؟ یہ جو حرارت تھی نا ہمارے پاس، گرمی، خشکی، پچھلے مہینے میں حرارت تھی، وہ بڑھتی گئی. عروج پر جب پہنچی تو اس میں اس وقت تری تھی. جب حرارت عروج پر ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہی تری ملتی ہے تب عروج کو پہنچتی ہے. اعتدال کی حد تک، تھوڑی حد تک.
اگر زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ حرارت جو ہے کم ہو جاتی ہے، تری زیادہ ہو جاتی ہے۔ یوں ہی تری زیادہ ہوئی، موسم خزاں آ گیا۔ تری کے ساتھ حرارت ہے، موسم خزاں عروج پر۔ تری کے ساتھ سردی ہے، اور وہ اللہ نے ایک ایسا نظام دیا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کائنات کو قائم رکھنا تھا، تو جو ہی اس کے پاس سے یہ تری بڑھتی ہے، تری کو جو ہی زیادتی ہوتی ہے نا، ہم لوگوں کو ٹھنڈ کہتے ہیں، ٹھنڈ نہیں ہوتی، جو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے وہ حرارت کی کچھ کمی ہوتی ہے۔ جو ہی وہ تھوڑی سی بڑھی، اللہ نے اس کو تری کو ہوا دے دی، تاکہ تری قائم رہے، زندگی قائم رہے، فنا نہ ہو جائے۔ اگر اس درمیان میں سردی کو مان لیں تو سردی تو فنا ہے، موت ہے۔ اس لیے ہم نے یہ سردی کو چھوڑا ہوا ہے۔ چہار والے کہتے ہیں کہ یہ یار سردی ہوتی تو ہے، بھائی میں نے آج تک کسی دوائی میں سردی نہیں دیکھی، کسی دوائی میں بھی نہیں دیکھی، اور کسی نبض میں سردی نہیں دیکھی، کسی کرورے میں سردی نہیں دیکھی، کسی ذائقہ میں سردی نہیں دیکھی، کسی رنگ میں سردی نہیں دیکھی۔ میں کیسے مانوں؟ ہاں دیکھی ہے تو ان میں دیکھی ہے جن کا ذائقہ مفقود، جن کی زندگی مفقود، ان کو بھی سردی ہوتی ہے، ان کو دیکھو، چیک کرو، وہ سردی ہے، اس کا ہمارے پاس علاج نہیں، وہ کر رہے ہیں، اللہ کرے گا کریں گے۔ تو میرے بھائی، یہ جو میرا ہے نا، یہ موسم خزاں کا، یہ گرمی کے ساتھ تری جب بڑھی اور تری جب ہوا کے ساتھ ملی، خزاں کا اینڈ ہوا۔ پھر اس کے ساتھ خشکی کے موسم آ گیا، جس کو سردی خشکی بھی ہم کہتے ہیں۔ اصل میں بڑی خشکی ہے، کہتے ہیں سردی ہے، یہ اپنے مائنڈ کی بات ہے۔ ہاں، پانی میں یا کسی جسم میں سردی غائب ہو جاتی ہے تو روح فرار ہو جاتی ہے، زندگی کا بیا جام ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں، اس کیفیت کا عروج ہے جو کیفیات کو جما دیتا ہے۔ قطبین کو دیکھیں، جمے ہوئے ہیں، کہاں وہ چہل پہل ہے زندگی کی؟ نہیں ہے۔ اس لیے زندہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، مردوں کا نہیں کرتے۔ جہاں تک چار والوں کی بات ہے، وہ سردی کا علاج کرتے رہیں، ہم تین والے انشاءاللہ خزاں میں، بہار میں، سردی میں، گرمی میں، تین کا علاج کریں گے۔ والسلام۔